السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے ایک عظیم شخصیت کے بارے میں جو صرف اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور علم کا ذریعہ بنے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ پوری امت کو علم اور حکمت کا چشمہ دیا۔ ایک ایسا فقیہ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل کا حل دینے میں مہارت رکھتے تھے، اور ایک ایسے انسان جن کی زندگی تقوی، انصاف اور علم کا ایک روشن نمونہ تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں کوفہ میں عراق میں ہوئی۔ آپ کے والد ثابت ایک تاجر تھے اور ایک سمجھدار اور دیندار شخصیت کے مالک تھے۔ ثابت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوئی تھی اور ان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا بھی کی تھی۔ امام ابو حنیفہ کا گھرانہ شروع سے ہی علم اور تقوی کا مرکز تھا۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم اور تربیت پر خاص توجہ دی اور یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آپ علم کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی تعلیم کا آغاز قرآن اور حدیث کی تعلیم سے ہوا۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ آپ کے والد کی تجارت کا آپ پر اثر تھا، اس لیے جوانی میں آپ نے بھی تجارت میں قدم رکھا۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن امام شافعی جو اس وقت کے مشہور عالم تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی ذہانت اور سمجھداری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں علم کا رخ کرنا چاہیے۔ اسی نصیحت نے امام ابو حنیفہ کی زندگی کا رخ بدل دیا اور آپ نے علم دین کی طرف رخ کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں کئی مشہور اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آپ کے سب سے مشہور استاد حماد بن ابی سلیمان تھے۔ آپ ان کے ساتھ تقریباً 18 سال تک رہے اور علم فقہ میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت عطا بن ابی رباح اور حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام بھی شامل ہیں، جن سے آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ دیکھا تھا اور ان سے علم بھی حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں بہت سے علم سے متعلق قیمتی کام کیے جو آج تک امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے ایسے کام کیے جو آج بھی حنفی فقہ کی بنیاد ہیں۔ آپ نے الفقہ الاکبر جیسی عظیم کام کیا جو عقیدے اور علم توحید پر ایک مثالی کتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ کی ہدایہ اور المبسوط جیسی کتابیں فقہ کے حوالے سے علم کا بہترین ذریعہ سمجھی جاتی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں علم اور عدل کی ایسی مثالیں پیش کی جو آج بھی ہر علم اور عدل کے شوقین کے لیے روشنی کا سبب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں امیہ اور عباسی خلافت کا دور تھا۔ آپ نے ہمیشہ سیاسی حالات سے دور رہنے کی کوشش کی۔ امام ابو حنیفہ کی علم اور تقوی کی وجہ سے آپ کا مقام اونچے درجے کا تھا، لیکن سیاسی حالات کے دور میں یہ مقام ہی آپ کے لیے مصیبت بن گیا۔ عباسی خلافت کے دور میں خلیفہ منصور نے آپ پر دباؤ ڈالا کہ آپ ان کی سیاست کو سپورٹ کریں اور چیف جج کا عہدہ قبول کر لیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا کیونکہ آپ سیاست میں عدل اور دین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انکار ہی آپ کے اور خلیفہ منصور کے درمیان مخالفت کا سبب بنا۔ خلیفہ منصور نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا جو آپ کی موت کا سبب بنا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر تب دیا گیا تھا جب آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی اور آپ کا مزار آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو علم اور دین کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں۔ آپ کی ہمت، انصاف اور علم دین کا چشمہ آج بھی لوگوں کے لیے روشنی کا سبب ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔